کامیابی کا راستہ یہی ہے. تو اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت کے خسارے سے بچنے کے لیے سورہ عصر ہمیں بتاتی ہے ایمان. ایمان ناگزیر ہے، اور ایمان کے لیے علم. یہ آپ سب جانتے ہیں، عمل صالح ناگزیر ہے. اور دو امور ہیں جو دعوت اللہ کے ساتھ متعلق ہیں، تواصو بالحق اور تواصو بالصبر. ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرنا. خسارے سے بچنے کے لیے ازل سے اللہ تعالیٰ کا یہی پروگرام ہے. وہ وقت جو گزر چکا، اس وقت کا خسارہ نصیب میں آیا یا فلاح، کامیابی یا ناکامی، محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے رب کا حکم ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر شخص پر لازم ہے وہ یہ دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے. تو جب وہ دیکھے گا تو محاسبہ کرے گا نا، حساب کتاب کرے گا. یہ محاسبہ دل کی عبادت ہے. جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز فرض ہے، تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم بھی فرض ہے. اپنا محاسبہ کرنا، اپنے علم کا، اپنے ایمان کا، اپنے نیک اعمال کا، اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کا. پھر آپ دیکھیے کہ آپ کی زندگی انفرادی بھی ہے، تو آپ اپنے اخلاق کے بارے میں ضرور دیکھیے. ہم میں سے ہر ایک کو دیکھنا ہے اس برس میں ہمارے اخلاق میں کیا تبدیلی آئی، ہم نے کہاں تک اچھے اخلاق اپنائے یا روٹین کی زندگی بسر کرتے رہے. اور ہمیں یہ ضرور دیکھنا ہے کہ ہمارے اخلاق پہلے کے مقابلے میں بگڑ تو نہیں گئے. اسی طرح سے ہم میں سے ہر ایک کو ضرور دیکھنا ہے ہمارے تعلقات، ہمارے معاملات، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اس برس کیسا رہا، اللہ تعالیٰ کے ادب کا کتنا خیال کیا، کیا اللہ تعالیٰ کا ادب کرنا سیکھا، یا ادب کے بارے میں بغیر سیکھے ہی کچھ کرنے کی کوشش کی یا کچھ بھی نہیں کیا. کیا اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کی؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس برس محبت میں اضافہ ہوا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کے لیے اس برس خاص کوشش کی؟ اور کن کن اینگلز پر؟ کیا اتباع رسول کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دے رکھا؟ کیا اتباع رسول کے بغیر ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت مل سکتی ہے؟ نہیں، نہ محبت نہ مغفرت. پھر آپ دیکھیے کہ سنت سے کتنی محبت کی اور کتنی محبت سکھائی. کہاں پر آپ رسپانسبل رہے؟ اس برس رسپانسبلٹی کتنی سیکھی؟ اس برس اکاؤنٹیبلٹی کا احساس کتنا کرتے رہے؟ اس برس اعمال کی ایکسیلنس کے لیے کتنی کوشش کی؟ اس برس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا کرنے کی کتنی کوشش کی؟ اس برس قرآن حکیم کے حقوق کو کتنا سمجھا اور کس حد تک ان حقوق کو ادا کیا؟ اس برس قرآن حکیم کے لیے زندگی ڈیڈیکیٹ کرنے کا موقع ملا. زندگی کے سالوں میں سے ایک سال قرآن حکیم کے لیے وقف کرنے کی توفیق دی اللہ تعالیٰ نے. الحمدللہ. تو یہ برس آپ کی زندگی کا کتنا قیمتی برس تھا. الحمدللہ. پھر آپ دیکھیے کہ اگر کسی نے اپنی زندگی کا یہ سال یا کوئی سال
ڈیڈیکیٹ کرنے کا ارادہ نہیں کیا تو اگلے سال کے لیے اسے پلان کرنا ہے، پچھلے سال کے لیے استغفار کرنی ہے. پھر اب دیکھیے کہ اس برس میں والدین کا حق ادا کرنے کی کتنی کوشش کی. والدین کی خدمت، ان کی کیئر، ان کی اطاعت، ان کے لیے دعا. اور جن کے والدین نہیں، انہوں نے صدقہ جاریہ کے اعمال کرنے کی کتنی کوشش کی والدین کے لیے. اس برس والدین کے فرینڈز یعنی والد والدہ، ان کا کتنا ریگارڈ کیا، ان کا کتنا خیال رکھا. اس برس رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کی کتنی کوشش کی. کیا اس برس ناکام رہے؟ صلہ رحمی کے پرچے میں اس برس کتنے سوال حل کیے ہیں، کتنے مارکس لیے ہیں؟ پھر اب دیکھیے اس برس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے معاشرتی ذمہ داریوں کو کس حد تک سمجھنے کی کوشش کی. اس برس مالی معاملات کو کس حد تک سمجھا اور مالی معاملات میں اپنی ذمہ داریوں کو کس حد تک پورا کرنے کی کوشش کی. اس برس کتنا صدقہ کیا، اس برس کی زکوٰۃ کہاں تک کارآمد جگہ دینے کی کوشش کی. اس برس عبادت کا کیا حال رہا. اس برس کی نمازیں کس حد تک بہتر ہوئیں. اس برس میں کوئی نماز قضا تو نہیں ہوئی. اس برس میں نوافل کی ادائیگی کے لیے کتنی کوشش کی. اس برس حج اور عمرہ کرنے کی نیت کی. اس برس جن لوگوں کو حج اور عمرہ کرنے کا موقع ملا، کیا انہوں نے حج کے بعد کی زندگی کو پلان کیا اور بہتر طریقے سے گزارنے کا سوچا اور اس کے لیے کوشش کی. زندگی کے پرچے اگر ان پیپرز کے بارے میں دیکھیں تو ایک اور اینگل ہے اعمال کو دیکھنے کا، اعمال صالح کو. اس برس زبان کی حفاظت کتنی کی. اس برس زبان سے عبادت کرنے کی کتنی کوشش کی. اللہ تعالیٰ کا ذکر، دعا، اللہ تعالیٰ کے کلام کو یاد کرنا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں گفتگو کرنا کتنا سیکھا، کتنی گفتگو کرنی شروع کی. کلام میں کتنی بہتری آئی اس برس میں. اور پھر آپ دیکھیے کہ اس برس یہ شعور کتنا اجاگر ہوا. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. بے شک کان، آنکھیں اور دل، ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اس برس علم کے ذرائع، کان، آنکھیں، دل، دماغ، ان کو کتنا پازیٹیولی یوز کیا. اس برس سوچ میں کہاں تک تبدیلی آئی، پازیٹیو تھنکنگ. اس برس اپنی نیگیٹو تھاٹس کو کہاں تک کنٹرول کیا. اس برس کون سی بیماریاں ہیں، دل کی بیماریاں، جن کو دور کرنے کی کوشش کی. اس برس دل و دماغ کو کتنی صحت نصیب ہوئی. اس برس امت کے غم کو کتنا محسوس کیا. اس برس انسانیت کا احترام کتنا سیکھا. اس برس جانوروں اور پودوں کے حقوق ادا کرنے کی کتنی کوشش کی. اس برس آپ کے اندر کتنی روشنی آئی.
اور کس قدر روشنی آپ کی ذات سے دوسروں تک پہنچی. یہ وہ سوالات ہیں جن کے بارے میں آپ نے غور و فکر کرنا ہے، محاسبہ کرنا ہے. کیونکہ جب آپ محاسبہ کرتے ہیں آپ کے اندر احساس اجاگر ہوتا ہے اور آپ آئندہ کے لیے استغفار کرتے ہیں پچھلے گناہوں پر، اور آئندہ کے لیے عزم کرتے ہیں کہ وہی کریں گے جو میرا رب مجھے حکم دے گا انشاءاللہ. نئے برس میں داخل ہونے کے بعد پچھلے برس کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کی کتنی ضرورت ہے، اور گناہوں پر استغفار. میں نے جو کفارے کی بات کی، کچھ گناہوں کا تو کفارہ مقرر ہے، آپ کوئی قسم توڑ دیتے ہیں کفارہ ہے. اسی طرح سے کچھ اور ایسے امور ہیں، لیکن ایک بڑے راز کی بات ہے جو اوپن سیکرٹ ہے. اللہ پاک نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں. تو آپ نے پچھلے برس اپنی برائیوں کو دور کرنے کے لیے کون سے نیک اعمال کیے؟ آئندہ آنے والے برس کے لیے یہی ساری چیزیں پلان کرنی ہیں، یہی سوالات ہیں. اور میں آپ کے سامنے ضرور وقت کے حوالے سے ان ہستیوں کا تذکرہ کرنا چاہتی ہوں جو تاریخ کے ایک حصے میں وقت کی لہروں پر ابھر آئی تھیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے. کیسے انہوں نے اپنی ہستی کو اللہ تعالیٰ کے لیے ڈیووٹ کیا، کیسے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کام کو جاری رکھا. آپ چاہیں تو سورہ طٰہٰ کو اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں. سورہ طٰہٰ نئے برس میں نئی یادوں کے ساتھ، سورہ طٰہٰ کے ساتھ ایک نسبت بہت اہم ہے کہ سورہ طٰہٰ ہی تھی جس کا پہلا رکوع سن کے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے تھے. اگرچہ دستک سورہ الحاقہ نے دی تھی، لیکن وہ ڈاؤٹس کا دور تھا اور شک کے بادل چھٹتے چھٹتے 5 برس لگ گئے. پھر جب سورہ طٰہٰ سنی بہن کے گھر میں تو کیفیت بدل گئی. تو اب دیکھیے ان ہستیوں کو جنہوں نے چاہا کہ ہم زمانے میں بڑا کام کریں، اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کریں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا نصیحت کی تھی. میں کام پہلے بتانا چاہتی ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے پاس، اس نے سرکشی کی ہے. اس برس آپ بھی تو جائیں گے لوگوں تک اپنے رب کی بات پہنچانے کے لیے، اور اس برس آپ لوگوں کی سرکشی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل سے کام کریں گے. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے طریقہ کار کو ضرور دیکھیے گا. قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ آیات ہیں 24 سے آنورڈز سورہ طٰہٰ کی آیات. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے. گھٹن آتی ہے نا جب نیا کام ہوتا ہے، سمجھ نہیں آتی کیا کریں. اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ وہ میری بات کو سمجھیں. کمیونیکیشن آرٹ سیکھا اور سکھایا جاتا ہے. کمیونیکیشن سکلز
سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہاں سے سیکھی؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ تو میری زبان کی گرہ کو کھول دے،